اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ پڑھ رہے ہوں گے۔ پڑھنا بہت ضروری ہے بچوں، اور لکھنا تو بہت ہی ضروری، کیونکہ لکھنے کے دو فائدے ہیں، انسان پڑھ بھی لیتا ہے اور لکھ بھی لیتا ہے، اور وہ یہاں پہ چلا جاتا ہے، اور جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ حاضر جناب ہوتا ہے آپ کے ساتھ۔ اچھا بچوں، جوش صاحب کی ہم کر رہے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو نظم ایک تشریح کروائی بھی تھی، تو لیکن میں نے تینوں ایک جگہ پر نہیں پڑھی تھی، تو تینوں آج اسی طرح آپ کے سلیبس میں جو 3 نظمیں ہیں، جوش صاحب کا تعارف ہے، وہ آپ نے اپنی کتاب میں سے دیکھ لینا ہے۔ میں آپ کو ویسے بتا دیتی ہوں کہ یہ جب تک ہندوستان پاکستان اکٹھا تھا اور انگریزوں کی حکومت تھی، تو اس وقت یہ بہت ہی ادبی گھرانے سے تھے، اور بہت عظیم شاعر ہیں۔ ان کی شاعری کا آپ دیکھ رہے ہیں، عربی کا ٹچ بھی ہے، فارسی کا بھی ہے۔ تو انہوں نے وطن کا درد جو ہوتا ہے ہر انسان کو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، لیکن ہونا انسان کو اصل سے ہی ہونا چاہیے۔ جو وہ جیسے ہم افسانے پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہے کہ دل سے امیر ہونا چاہیے۔ تو یہ جو بہت خاندانی لوگ تھے، ان کو دل سے درد محسوس ہوتا تھا، جنہوں نے کوئی فائدہ نہیں لیا انگریزوں سے، جن کی اگر جاگیریں چلی گئیں تو انہوں نے دے دیں جاگیریں، اور وہ عام درمیانہ حال میں آ گئے۔ جو صاحب بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ وطن پر نثار کیا ایک طرح سے، کہ ان کی چیزیں ان سے چھن گئی تھیں، اور وہ باقی جو ان کی زندگی ہے وہ آپ حالات ان کے دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ ہندوستان پاکستان ابھی الگ الگ نہیں ہوئے تھے، تو یہ اس وقت کی شاعری ہے۔ تو اس وقت کتنی تکلیف تھی، ایک آپ کو اگر آپ کے ہی گھر میں کوئی مارے، آپ کے اہل خانہ میں سے بہن بھائی کوئی، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ کو کسی اور شہر اور کسی اور گھر سے آ کر کوئی مارے۔ تو یہ تھا کہ انگریز کہیں اور سے آیا تھا، اور وہ پوری قوم کو نہ دیکھتا تھا، وہ امیر ہے نہ غریب ہے نہ خاندانی ہے، یہ کس مزاج کا ہے، کتنی اس کی اہمیت ہے، اس ادب میں اس کا کیا مقام ہے، سیاست میں اس کا کیا مقام ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا تھا، وہ سب کو ایک ہی طرح سے سلوک کرتا تھا۔ تو وہ پھر ظاہر ہے کہ جو نازک دل ہوتے تھے، نرم مزاج کے لوگ ہوتے تھے، جنہوں نے پورا وقت سکون اور امن میں تخلیقی کام کیا ہوا تھا، ان کے دل پر کیا گزرتی تھی۔ تو آئیے دیکھیں، یہ ایسی ہی ان کی نظمیں ہیں، تو آپ کو ان کی جھلک بھی ملے گی کہ وہ کتنی نزاکت کے ساتھ اپنے وطن کے لیے کتنے نرم جذبات رکھتے ہیں، اور وطن کے بارے میں کیا ان کے خیالات اور احساسات ہیں۔ یہ پہلے پڑھی ہوئی نظم ہے، حسن اور مزدور۔ ایک دو شیزہ سڑک پر دھوپ میں ہے بے قرار، چوڑیاں بجتی ہیں کنکر کوٹنے میں بار بار، چوڑیوں کے ساز میں یہ شور ہے کیسا بھرا، آنکھ میں آنسو بنی جاتی ہے جس کی ہر صدا صدا آواز، گرد ہے رخسار پر زلفیں اٹی ہیں خاک میں، ناز کی بل کھا رہی ہے دیدہ غمناک میں، ہو رہا ہے جذب مہر خون چکا کے روبرو، کنکروں کی نبض میں اٹھتی جوانی کا لہو، دھوپ میں لہرا رہی ہے کاکل عنبر سرشت، ہو رہا ہے کم سینی کا لوچ جزو سنگ و خشت، پی رہی ہیں سرخ کرنیں مہر آتش بار کی، نرگسی آنکھوں کا رس میں چمپی رخسار کی۔ آپ پڑھ لیجئے گا دوبارہ، چمپئی رخسار ہے یہ، اچھا، نرگسی آنکھوں کا رس میں چمپئی رخسار کی، غم کے بادل خاطر نازک پہ ہیں چھائے ہوئے، عارض رنگی ہیں یا دو پھول مرجھائے ہوئے، چیتھروں میں دیدنی ہے روئے غمگین شباب، غمگین شباب ہو بیٹے، یہ معنی اس کے اس طرح ابر کے آوارہ ٹکڑوں میں ہو جیسے مہتاب، اف یہ ناداری میرے سینے سے اٹھتا ہوا دھواں، آہ اے افلاس کے مارے ہوئے ہندوستان۔ وہ جو نازک لڑکی ہے ہندوستان کو، اس سے تشبیہ دی ہے کہ وہ پتھر کوٹ رہی ہے اب، اتنی نازک لڑکی جو تھی، یعنی کہ بہت ہی نفیس کام ہوتے تھے یہاں پر، عمارتیں دیکھیں، کپڑے دیکھیں، کوئی آپ کوئی بھی ثقافت کی چیز اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اتنی نفاست، رنگوں کا اتنا خوبصورت استعمال، حسن ہو مجبور کنکر توڑنے کے واسطے، دست نازک اور پتھر توڑنے کے واسطے، فکر سے جھک جائے وہ گردن تف اے لیل و نہار، جس میں ہونا چاہیے پھولوں کا ایک ہلکا سا ہار۔ یہ میں نے آپ کو کروائی ہوئی ہے بچوں، یہ آپ وہاں سے جا کے دیکھیے گا۔ آسماں جانے طرب کو وقف رنجوری کرے، صنف نازک بھوک سے تنگ آ کے مزدوری کرے، اس جبیں پر اور پسینہ ہو چھلکنے کے لیے، جو جبین ناز ہو افشاں چھڑکنے کے لیے، بھیک میں وہ ہاتھ اٹھے التجا کے واسطے، جن کو قدرت نے بنایا ہو حنا کے واسطے، نازکی سے جو اٹھا سکتی نہ ہو کاجل کا بار، ان سبک پلکوں پہ بیٹھے راہ کا بوجھل غبار،
کیوں فلک مجبور ہو آنسو بہانے کے لیے، انکڑیاں ہوں جو دلوں میں ڈوب جانے کے لیے۔ کیوں فلک آسمان سے شکوہ کر رہے ہیں کہ کیوں فلک مجبور ہوں آنسو بہانے کے لیے، انکڑیاں ہوں جو دلوں میں ڈوب جانے کے لیے۔ مفلسی چھانٹے اسے قہر و غضب کے واسطے، جس کا مکھڑا بنا ہو شبستان طرب کے واسطے۔ فرتے خشکی سے وہ لب ترسیں تکلم کے لیے، جن کو قدرت نے تراشا ہو تبسم کے لیے۔ نازنینوں کا یہ عالم مادر ہند، آہ آہ کس کے جور ناروا نے کر دیا تجھ کو تباہ۔ خون برستا تھا کبھی دن رات تیری خاک پر، سچ بتایا ہند تجھ کو کھا گئی کس کی نظر۔ باغ تیرا کیوں جہنم کا نمونہ ہو گیا، آہ کیوں تیرا بھرا دربار سونا ہو گیا۔ سر برہنہ کیوں وہ پھولوں کی چادر کیا ہوئی، سر برہنہ کیوں ہے وہ پھولوں کی چادر کیا ہوئی۔ اے شب تاریک تیری بزم اختر کیا ہوئی، جس کے آگے تھا کمر کا رنگ پھیکا کیا ہوا۔ اے عروس نو تیرے ماتھے کا ٹیکا کیا ہوگا۔ اے خدا ہندوستان پر یہ نحوست تا کجا، آخر اس جنت پہ دوزخ کی حکومت تا کجا۔ گردن حق پہ خراش تیغ باطل تا بکے، اہل دل کے واسطے توقع سلاسل تا بکے۔ سرزمین رنگ و بو پر عکس گلقن تا کجا، پاک سیتا کے لیے زندان راون تا کجا۔ دست نازک کو رسن سے اب چھڑانا چاہیے، اس کلائی میں تو کنگن جگمگانا چاہیے۔ دست نازک کو رسن سے اب رسن قید، دست نازک کو رسن سے اب چھڑانا چاہیے، اس کی کلائی میں تو کنگن جگمگانا چاہیے۔ آگے وہ وطن کی البیلی صوبوں کا ذکر کرتے ہیں، یعنی نیچر کے بارے میں شاعری کرتے تھے شاعر، فطرت کے بارے میں مواقع سہرے کہتے تھے۔ شادی پہ دلہا کے لیے سہرا کہا جاتا تھا، دلہن کا سہرا کہا جاتا تھا۔ تو اس طرح کے نازک موضوعات پہ شاعری ہوتی تھی۔ غزلیات جن کو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سلیبس میں شامل نہیں کرنا، ہم نے نظمیں پڑھنی ہیں، تو جب غزلیات پڑھ لیں گے تو آپ کی نظمیں بھی آپ کو پڑھنی آ جائیں گی۔ تو اس لیے یہ دیکھیے، یہ آپ کو سمجھ آئے گی غزل اگر آپ نے پڑھی ہوگی نا، تو آپ کو یہ نظم خود بخود آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ بچوں وطن کے لیے نظمیں، جیسے کہ ان کی ساری نظمیں وطن کے لیے ہیں۔ تو البیلی صبح کہاں بیدار ہوتی ہے، البیلی صبح اپنے وطن میں بیدار ہوتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ البیلی صبح، نظر جھکائے عروس فطرت جبین سے زلفیں ہٹا رہی ہے، سحر کا تارا ہے زلزلے میں افق کی لو تھر تھرا رہی ہے، روش روش نغمہ طرب ہے چمن چمن جشن رنگ و بو ہے، طیور شاخوں پہ ہیں غزل خواں کلی کلی گنگنا رہی ہے، ستارے صبح کی رسیلی جھپکتی آنکھوں میں ہے فسانے، نگارے مہتاب کی نشیلی نگاہ جادو جگا رہی ہے، طیور بزم میں سحر کے مطرب لچکتی شاخوں پہ گا رہے ہیں، نسیم فردوس کی سہیلی گلوں کو جھولا جھلا رہی ہے، کلی پہ بیلے کی کس ادا سے پڑا ہے شبنم کا موتی، نہیں یہ ہیرے کی کیل پہنے ہوئے کوئی پری مسکرا رہی، نہیں یہ ہیرے کی کیل پہنے کوئی پری مسکرا رہی ہے، سحر کو مد نظر ہیں کتنی رعایتیں چشم خوں فشاں کی، ہوا بیاباں سے آنے والی لہو میں سرخی بڑھا رہی ہے، ہوا بیاباں سے آنے والی لہو میں سرخی بڑھا رہی ہے، شلوکا پہنے گلابی ہر ایک سبک پنکھڑی چمن میں، رنگی ہوئی سرخ اوڑھنی کا ہوا میں پلو سکھا رہی ہے، فلک پہ اس طرح چھپ رہے ہیں ہلال کے گرد و پیش تارے کہ جیسے کوئی نئی نویلی جبیں سے افشاں چھڑا رہی ہے، کھٹک یہ کیوں دل میں ہو چلی پھر چٹکتی کلیوں ذرا ٹھہرنا، ہوائے گلشن کی نرم رو میں یہ کس کی آواز آ رہی، کھٹک یہ کیوں دل میں ہو چلی پھر چٹکتی کلیوں ذرا ٹھہرنا، ہوائے گلشن کی نرم رو میں یہ کس کی آواز آ رہی ہے۔ یہ بچوں البیلی صبح ہے اس کا نام۔ تو آئیے دوسری نظم بھی کرتے ہیں، اگلی بھی، شکست زنداں کا خواب۔ بچوں یہ زنداں قید خانے کا شکستہ ہو جانا، ٹوٹ جانا ہے، قید خانے کو شکست ہو جانا، قید خانے سے قید خانے کا ٹوٹ جانا، اور یہ خواب کون دیکھتا ہے؟ جو زنداں کے اندر ہوتا ہے، کہ شکست زنداں کا خواب، قید خانے کے ٹوٹ جانے کا خواب دیکھتا ہے کون؟ قیدی۔ کیا ہند کا زنداں کانپ رہا ہے، گونج رہی ہیں تکبیریں، اکتائے ہیں شاید کچھ قیدی اور توڑ رہے ہیں زنجیریں، دیواروں کے نیچے آ کر یوں جمع ہوئے ہیں زندانی قیدی سارے، سینوں میں تلاطم بجلی کا، آنکھوں میں جھلکتی شمشیریں، بھوکوں کی نظر میں بجلی ہے، توپوں کے دھانے ٹھنڈے ہیں، تقدیر کے لب کو جنبش ہے، دم توڑ رہی ہیں تدبیریں،
آنکھوں میں گدا، یہ بچوں گدا کے، یہ کی نہیں ہے بچوں، یہ کے ہے۔ آنکھوں میں گدا کے سرخی ہے، بے نور ہے چہرہ سلطان کا، تقریب نے پرچم کھولا ہے، سجدے میں پڑی ہیں تعمیریں۔ کیا ان کو خبر تھی زیر و زبر رکھتے تھے جو روح ملت کو، ابلیں گے زمیں سے مارے سی برسیں گی فلک سے شمشیریں۔ کیا ان کو خبر تھی سینوں سے جو خون چرایا کرتے تھے، ایک روز اس بے رنگی سے جھلکیں گی ہزاروں تصویریں۔ کیا ان کو خبر تھی ہونٹوں پہ جو کفل لگایا کرتے تھے، ایک روز اسی خاموشی سے ٹپکیں گی دہکتی تقریریں۔ سنبھلو کہ وہ زندہ گونج اٹھا، جھپٹو کہ وہ قیدی چھوٹ گئے، اٹھو کہ وہ بیٹھیں دیواریں، اٹھو کہ وہ بیٹھیں دیواریں، دوڑو کہ وہ ٹوٹی زنجیریں۔ سنبھلو کہ وہ زندہ گونج اٹھا، جھپٹو کہ وہ قیدی چھوٹ گئے، اٹھو کہ وہ بیٹھیں دیواریں، دوڑو کہ وہ ٹوٹی زنجیریں۔ جیسا کہ بچوں آپ نے اس نظم کا عنوان ہی دیکھ لیا ہے، شکست زنداں کا خواب، یعنی قیدی جو ہیں وہ زنداں کے قتل ٹوٹنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ تو بچوں یہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا صرف اس لیے کہ آپ کی اس سے شناسائی ہو جائے۔ اگر آپ کہیں گے تو پھر میں اس کی تشریح بھی کر دوں گی، اور مشکل الفاظ کے آپ معنی بول کر بھی بچوں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ پھر جو آپ خود ایفرٹ کر کے اس کو حاصل کریں گے نا، یہ تو ابھی صرف آپ کے کانوں میں پہنچنے کے لیے ہے، تو آپ اس کو خود ایفرٹ کر کے ڈھونڈیے۔ پھر جب میں آپ کو پڑھاؤں گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے اور آپ اچھے طریقے سے پیپر میں جا کر بیان کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔